السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حافظ محمد شاہ نواز۔ ہمارا پاک سٹڈی کا سلسلہ ویڈیو لیکچرز کے ذریعے سے جو شروع تھا، آج کا ہمارا ٹاپک ہے سیکنڈ ایئر کی پاک سٹڈی کا فرسٹ چیپٹر کا لاسٹ والا لانگ، جو کہ بورڈ کے پیپر میں سب سے زیادہ دفعہ اگر پہلے چیپٹر کے اندر سے کوئی لانگ آیا ہے تو وہ یہ والا آیا ہے، کیونکہ پہلے 10 کلاس کی پاک سٹڈی چل رہی تھی، تو آج سیکنڈ ایئر کی کلاس وائز والوں نے بھی کہا ہے کہ جی ہمارے لیے بھی ویڈیو لیکچر اگر ریکارڈ ہو جائے تو بہت اچھا ہو جائے گا۔ تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اللہ کے گھر سے امید ہے کہ اس سلسلے کو بھی ہم آئندہ کے لیے جاری رکھیں گے۔ تو ہم آتے ہیں بلا تاخیر اپنے سبق کی طرف۔ یاد رکھیے ہمارا یہ جو ٹاپک ہے آج کا جو لانگ ہے وہ 3 حصوں پر مشتمل ہے۔ نمبر 1 اسلام میں امن، نمبر 2 رواداری، نمبر 3 بقائے باہمی کا فروغ۔ یہ 3 ٹاپک ہیں، تینوں کو ملا کر کے ایک لانگ کویشچن بنایا ہوا ہے، جو کہ بورڈ کے پیپر میں پہلے چیپٹر کے اندر سے سب سے زیادہ دفعہ آیا ہے۔ ہم اس کو شروع کرتے ہیں۔ یاد رکھیے گا، کوئی بھی دنیا کے اندر آپ کوئی بھی سوسائٹی دیکھیں، کسی بھی معاشرے کے اندر آپ جائیں، ایک انسان دوسرے انسان کا دشمن نظر آئے گا، آپ کو لڑائی جھگڑے نظر آئیں گے، کہیں ڈاکہ نظر آئے گا، کہیں عزت کو پامال کرتے نظر آئیں گے، کہیں چوری نظر آئے گی، کہیں دہشت گردی نظر آئے گی، کہیں کچھ نظر آئے گا، کہیں کچھ۔ ان تمام سوسائٹیوں میں، ان تمام لوگوں میں اگر کوئی ایک مذہب ایسا ہے جو کہ ان سب کا خاتمہ کرتا ہے اور ان ساری چیزوں کے خلاف کھڑا ہوتا ہے، اور اس کے مقابلے میں یعنی ان تمام فسادات کے مقابلے میں جو امن کا درس دیتا ہے، وہ دین اسلام ہے۔ کہ اس پوائنٹ آف ویو سے کہ دین اسلام پھر ان تمام ڈکیٹیوں کو، ان چوریوں کو، ان دہشت گردیوں کو، ان دغابازیوں کو ختم کرنے کے لیے سزاؤں کا تصور بھی پیش کرتا ہے۔ تو ہمارا دین اسلام ایک ایسا دین ہے کہ جو پوری کائنات میں، پوری دنیا کے اندر امن چاہتا ہے، کہ دنیا میں امن ہو، سکون ہو، اطمینان ہو، لوگ پرسکون ہو کر کے پیس ٹالرنس کے ذریعے، کو ایگزسٹنس کے ذریعے سے زندگی گزاریں، تو وہ صرف اور صرف دین اسلام ہے۔ تو ہم اس ٹاپک کو شروع کرنے سے پہلے، بک کے اندر موجود نہیں ہے، ہم سب سے پہلی جو ہیڈنگ لگائیں گے وہ لگائیں گے اسلام کا معنی اور مفہوم۔ انگلش والے جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ اس کو لگائیں گے میننگ آف اسلام، اسلام کا معنی اور مفہوم۔ اسلام کا لفظ سالمہ سے بنا ہے، جس کا معنی ہے سلامتی، امن، بھائی چارہ۔ اسلام امن اور سلامتی کا درس دیتا ہے۔ پھر دوسرے نمبر پہ جو آپ اس کی ہیڈنگ لگائیں گے، جو اس ٹاپک کے پہلے پیراگراف کے اوپر ہے، وہ ہے انٹروڈکشن۔ اردو والے سٹوڈنٹس تعارف، اور انگلش والے سٹوڈنٹس جو ہے نا جی وہ کیا کریں گے، اس کے اوپر انٹروڈکشن کی جو ہے نا جی کیا لگائیں گے، ہیڈنگ لگائیں گے۔ تو یاد رکھیے، جب ہم نے تعارف کے لیے یہ کرنا ہے تو ہم نے اس میں یہی بات پوری یہ کرنی ہے کہ پوری دنیا میں اضطراری کی سی کیفیت ہے، ہر جانب بد امنی پھیلی ہوئی ہے، سکون و غارت ہر انسان کے لیے، ہر انسان اس چیز کے لیے فکر مند ہے۔ بد امنی کا متضاد لفظ امن ہے۔ اسلام امن و امان قائم کرنے کی تعلیم دیتا ہے۔ اسلام شر پسندی، ڈاکہ زنی، دہشت گردی کو ختم کرنے کا تصور پیش کرتا ہے۔ تو پہلے پیراگراف کے اوپر جو آپ نے ہیڈنگ لگانی ہے وہ تعارف کی لگانی۔ اس کے نیچے والے جو جہاں پہ قرآن مجید کا حکم شروع ہو رہا ہے، اس کے اوپر آپ لگائیں گے، اردو والے سٹوڈنٹس لگائیں گے قرآنی حکم، اور انگلش والے سٹوڈنٹس لگائیں گے قرآنک ریفرنس۔ قرآن کا حکم، قرآن کی طرف سے جو اللہ رب العزت نے امن کو قائم کرنے کا حکم دیا ہے اس کو بیان کریں گے۔ اور اس کے بارے میں قرآن مجید کے اندر سورۃ المائدہ آیت نمبر 32، سورۃ المائدہ، سورہ مائدہ ہے، آیت نمبر ہے 32، اس کے اندر موجود ہے کہ ومن قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکانما قتل الناس جميعا۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، اگر کسی انسان نے، جس نے کسی جان کو بغیر کسی جان کے بدلے یا زمین میں بغیر فساد مچانے کے قتل کیا، تو گویا اس نے تمام انسانوں کو قتل کر دیا۔
اسلام اتنا امن کا درس دیتا ہے، اگر کسی نے کسی کو نہ حق قتل کیا تو وہ گویا ایسا ہے جیسا اس نے پوری انسانیت کو قتل کر دیا، پوری انسانیت کو مار دیا۔ اسلام اتنا زیادہ امن کا تصور، امن کا درس دیتا ہے۔ اس کے بعد اس تعارف، اس ترجمے والی لائن کے بعد مسلمان کی تعریف بک میں موجود نہیں ہے، لیکن ہم ظاہر سی بات ہے اسلام کے بارے میں، مسلمان کے بارے میں بتا رہے ہیں، تو مسلمان کی ہم ڈیفینیشن بھی کریں گے، ڈیفینیشن آف مسلمز، کہ مسلمان کون ہے۔ قرآن میں نے تو بتایا ہے کہ مسلمان جو ہے نا جی کیا ہے، وہ کسی کو نہ حق قتل نہیں کرتا، وہ اگر کرے گا تو وہ پوری انسانیت کو قتل کرنے کے متضاد ہوگا۔ لیکن حدیث پاک کے اندر اللہ رب العزت کے پیارے حبیب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں ارشاد فرمایا مسلمان تو وہ ہے جس کے ہاتھ سے، جس کے زبان سے دوسرا مسلمان کیا ہو، محفوظ ہو۔ من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، مسلمان تو وہ ہے، وہ ہے مسلم۔ مسلمان کون ہے؟ میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ ہو، یہ مسلمان ہے۔ اور یہاں پر میں حضرت علی کا قول، حضرت علی فرمایا کرتے تھے جراحات السنان لها التیام ولا یلتام ما جرح اللسان، لوگوں تلوار کے لگائے زخم بھر جائیں گے، لیکن زبان سے لگایا گیا زخم کبھی بھی نہیں بھرے گا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا کہ عورت ہے، نیکی بہت کرتی ہے، لیکن اس کی زبان سے اس کے پڑوسی محفوظ نہیں ہے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جہنم میں جائے گی۔ آپ کی زبان سے، آپ کے ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ ہو تب آپ مسلمان ہیں۔ آپ نمازیں بھی پڑھتے ہیں، آپ روزے بھی رکھتے ہیں، حج بھی کرتے ہیں، زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، آپ سارے نیک عمل کرتے ہیں، لیکن آپ لوگوں کو تکلیف دیتے ہیں، زبان آپ کی بری ہے، یاد رکھیں آپ کی ساری چیزیں ہوں گی لیکن آپ کے اندر ایمان نہیں ہوگا۔ یہ میں نہیں، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ اسی کے نیچے والا جو تھرڈ والا پیراگراف ہے، اس کے اوپر اردو والے سٹوڈنٹس نے جو ہیڈنگ لگانی ہے وہ لگانی ہے قیام امن کے لیے بنیادی اصول۔ قیام امن کے لیے بنیادی اصول۔ انگلش والے سٹوڈنٹس جو لگائیں گے وہ لگائیں گے پرنسپل آف اسلام فار اسٹیبلشنگ پیس، کہ امن کو قائم کرنے کے لیے جو اصول اور ضوابط ہیں وہ کون کون سے ہیں۔ قرآن بک کے اندر 3 اصول اور ضوابط کیا ہیں، اس بک کے اندر اس ٹاپک کے حوالے سے کیا ہے موجود ہیں۔ اسلام کے اندر امن کو قائم کرنے کے لیے بنیادی اصول، نمبر 1 اپنی اصلاح، نمبر 2 عبادت الہی، نمبر 3 بھائی چارہ۔ اپنی اصلاح، کریکشن آف یور سیلف، اپنی اصلاح کرنا۔ یاد رکھیے گا اپنی اصلاح جب ہم نے کرنی ہے جب انسان خود صحیح ہوگا، خود اچھے اعمال کرے گا، خود نیکی کی طرف آئے گا۔ اور میں اس پر کہتا ہوں کہ دیکھیں میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 سال تک مکے میں زندگی گزاری اور کوہ صفا پر بلا کر کے کیا کہا؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوہ صفا پر بلا کر کے کہا لوگو اگر میں تمہیں کہوں اس پہاڑ کی دوسری طرف سے ایک لشکر آ رہا ہے تم پر حملہ کرے گا تو کیا کرو گے؟ تمام لوگوں نے مل کر کے کہا آپ تو صادق اور امین ہیں، آپ تو سچے ہیں، آپ جھوٹ نہیں بولتے، ہم آپ کی بات کو مانیں گے۔ حضور نے فرمایا اگر تمہیں اس دوسری طرف لشکر نظر نہ آئے اور پھر میں کہہ رہا ہوں کہ لشکر آ رہا ہے تو کیا کہو گے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ مشرکین مکہ نے سب نے مل کر کے کہا ہم یہ کہیں گے کہ ہم اندھے ہو گئے، ہمیں نظر نہیں آ رہا، لیکن آپ جھوٹ نہیں بول سکتے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا عمل، اپنا حصہ، اپنے آپ کو پیش کیا۔ جب اپنی اصلاح کریں گے تو معاشرے کے اندر امن قائم ہو جائے گا۔ اور قرآن میں اللہ نے منع فرمایا خود تو ٹھیک نہیں ہو، دوسروں کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرتے ہو، کبھی بھی نہیں ٹھیک ہو سکتا۔ یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، ایمان والو وہ کیوں کہتے ہو جو تم خود عمل نہیں کرتے، وہ کیوں کہتے ہو؟ تو جب انسان اپنی اصلاح کر لے گا اس وقت معاشرے کے اندر، ہماری سوسائٹی میں، ہمارے ملک میں، ہماری ریاست میں امن قائم ہو جائے گا۔ معاشرہ، سوسائٹی پیسفل ہو جائیں گے، امن والے ہو جائیں گے۔ تو سب سے پہلا اصول قیام امن کے لیے اپنی اصلاح ہے۔ نمبر 2 عبادت الہی کا تصور۔ دوسرا پوائنٹ قیام امن کے لیے اسلامی اصول یہ ہے کہ عبادت صرف اللہ تعالیٰ کی ہونی چاہیے۔ اور اوپر والے پوائنٹ میں سورۃ المائدہ، سورۃ الانعام آیت نمبر 48، اس کے اندر جو قرآنی حکم ہے سورۃ المائدہ، سورۃ الانعام آیت 48، اس کے اندر جو عبادت قرآنی حکم ہے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا۔
اور دوسرے نمبر پہ عبادت الہیہ کا تصور، ڈیوائن ورشپ. انگلش والے جو اسٹوڈنٹس ہیں، ڈیوائن ورشپ یعنی اللہ تعالیٰ کی عبادت. یاد رکھیں جب اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں گے، اللہ کو راضی کریں گے، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے والے اعمال کریں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق چلیں گے، تو معاشرے کے اندر امن خود بخود قائم ہو جائے گا. جب اللہ کی مان کر کے چلیں گے، اللہ کے رسول کی مان کر کے چلیں گے، معاشرے کے اندر خود بخود اللہ تعالیٰ کا کیا امن قائم ہو جائے گا. اور اللہ کو جب چھوڑیں گے، شرک کریں گے، تو پھر خود اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان الشرک لظلم عظیم، شرک تو ظلم عظیم ہے. جب اللہ کو چھوڑو گے تو پھر کیا کرو گے؟ ظلم کرو گے. جب اللہ کو چھوڑو گے فساد مچاؤ گے. جب اللہ کے راستے سے دور ہو جاؤ گے پھر لوگوں کے لیے نقصان پہنچاؤ گے، لوگوں کو نقصان پہنچاؤ گے، امن خراب ہوگا، بد امنی پیدا ہوگی اور بہت سارے معاملات ہو جائیں گے. تو امن کو قائم کرنے کے لیے جو دوسرا اصول ہے وہ ہے عبادت الہی، عبادت الہی، ڈیوائن ورشپ. اس کے بعد نمبر 3 اخوت اور بھائی چارہ، برادرہڈ. انگلش والے اسٹوڈنٹس اس کی ہیڈنگ لکھیں گے برادرہڈ، اور اردو والے اسٹوڈنٹ اخوت اور بھائی چارہ، جو کہ تیسرا پوائنٹ ہے جس کے لیے جو اخوت اور بھائی چارہ قائم کرے گا وہ اسلام دنیا کے اندر امن کو قائم کرے گا، اس کی وجہ سے امن آئے گا. اور اس کے لیے یاد رکھیے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ سے ہجرت کی تو حضور کے ساتھ صرف 400 لوگ تھے، 450 500 480 500 لوگوں نے ہجرت کی، حضور کے ساتھ تشریف لے گئے. اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں مدینہ میں 10,000 سے زیادہ لوگ یہودی تھے. میرے نبی نے جا کر کے جو کام کیا وہ بھائی چارہ قائم کیا، مواخات مدینہ قائم کی، لوگوں کو بھائی بھائی بنایا، ایک دوسرے کا احترام کرنا سکھایا، ایک دوسرے سے محبت سکھائی، ایک دوسرے سے الفت سکھائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے. جب یہ کیا پھر ایک وقت آیا، دنیا نے دیکھا کہ پورا مدینہ مسلمانوں سے بھرا ہوا تھا، کہ اس شخص کی محنت نے آ کر کے خطبہ حجت الوداع پہ دیکھا کہ 400-500 لوگوں کو لے کر کے جانے والا مکہ کے مدینہ کے اندر، آج جب مکہ کے اندر آیا ہوا ہے تو 1.5 لاکھ سے زیادہ صحابہ کرام بنے ہوئے ہیں. یہ کیا تھا؟ اخوت اور بھائی چارہ تھا، برادرہڈ تھا. جب ایک دوسرے کے لیے سوچ رہا تھا، دوسرا تیسرے کے لیے سوچ رہا تھا. ہاں صحابہ شہید ہو رہے ہیں، پانی مانگ رہا ہے زخمی، لیکن ساتھ والے نے کہا پانی دیجئے، اس نے کہا مجھے چھوڑو اس کو دو. پھر تیسرے نے مانگا اور پانی پلانے والا کہتا ہے جب میں پہلے کے پاس واپس آیا تو پانی پہلے جس نے مانگا تھا وہ اللہ کو شہید ہو چکا تھا، پیارا ہو چکا تھا. یہ تھا برادروں. جب ہم ایک دوسرے کے لیے جئیں گے اس وقت معاشرے کے اندر امن قائم ہوگا. تو پہلا پوائنٹ اسلام امن، تو اس کے لیے یہ ہیڈنگز ہیں. نمبر 2 اسلام کے اندر مذہبی رواداری. رواداری جب آپ قائم کریں گے، رواداری کیا ہے؟ اسلام نے خود اس کو بیان کیا ہے. اس کے پہلے پوائنٹ کے اوپر آپ لوگوں نے ہیڈنگ لگانی ہے انٹروڈکشنز کی، تعارف کی، اور اسی کے اندر مذہبی رواداری کی ڈیفینیشن بھی آئی. رواداری کیا ہے؟ یاد رکھیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ، ہم جس سوسائٹی میں جس معاشرے میں رہتے ہیں، اور یاد رکھیے اس ملک کو جس میں ہم رہتے ہیں، اس ملک کو لینے والا قائد اعظم محمد علی جناح، جس نے اس ملک کو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نام پر لیا. اس بندے کی سپیچز آپ سنیں، اس بندے کے بیانات اٹھائیں، اس بندے کی باتیں آپ اٹھا کر کے دیکھیں. اس کی ساری زندگی اس بات پر گزری، میں یہ جو ملک لے رہا ہوں یہ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، اس میں سب لوگ آ کر کے رہ سکتے ہیں. تو رواداری یہ ہے کہ آپ جہاں رہتے ہیں، آپ جس مذہب پہ جس چیز پر قائم ہیں، آپ اپنے مذہب پر قائم رہیں. ہاں آپ نے اپنے مذہب کی تبلیغ کرنی، آپ تبلیغ کریں، لیکن اپنے مذہب کی تبلیغ کے لیے دوسروں پر ظلم نہ کریں، ان پر زبردستی نہ کریں. لا اکراہ فی الدین، دین میں زبردستی نہیں ہے. آپ اپنے مذہب کے مطابق زندگی گزاریں، دوسروں کو گزارنے دیں. یہ ہے رواداری، یہ ہے ٹالرنس، یہ ہے مذہبی رواداری. ہاں اللہ رب العزت نے خود قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ جب تم اپنے مذہب کے مطابق عبادت کرو، ان کو اپنے مذہب کے اور دین کے مطابق عبادت کرنے دو. اور فرمایا جب تم ان کے جھوٹے خداؤں کو برا کہو گے پھر وہ تمہارے سچے خدا کو جھوٹا کہیں گے، پھر کیا کرو گے؟ سورۃ کافرون اٹھا کے دیکھیے، قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد. پوری سورۃ کافرون اور ٹالرنس کے اوپر ہے، مذہبی رواداری کے اوپر ہے. اپنا اپنا کرو، کوئی بات نہیں، جو جس طرح کرتا ہے کرنے دو، باقی معاملات قیامت کے دن اللہ رب العزت دیکھیں گے، اللہ رب العزت معاملات کو کریں گے. تو اسلام میں مذہبی رواداری، تعارف کے اندر آپ نے یہ لکھنا ہے، ہر کوئی اپنے مذہب کے مطابق یہ کرے گا. اس کی ڈیفینیشن بھی لکھی ہوئی ہے. اسلام مذہبی رواداری پر یقین رکھتا ہے،
دوسروں کے عقائد، اقدار، جذبات، تہذیب و ثقافت کا لحاظ رکھتا ہے۔ مذہبی رواداری کے حوالے سے قرآن و سنت میں صریح ہدایات موجود ہیں۔ رواداری کیا ہے؟ اسلام مذہبی رواداری پر یقین رکھتا ہے اور دوسروں کے عقائد، اقدار، جذبات، تہذیب، ثقافت کا کیا رکھتا ہے؟ خیال رکھتا ہے۔ تعارف بھی ہے اور انٹروڈکشن اور ڈیفینیشن ہے ٹالرنس کی، مذہبی رواداری کی، یہ ڈیفینیشن بھی ہے اور یہ شارٹ کویسچن میں پوچھی بھی جاتی ہے۔ اس کے بعد نیچے جو ہے دوسرا پیراگراف ہے، اس کے اندر آپ نے دوسری ہیڈنگ لگانی ہے۔ اردو والے اسٹوڈنٹس نے قرآن کا بنیادی اصول، اور انگلش والے ہیڈنگ لگائیں گے بیسک پرنسپل آف اسلام۔ بیسک پرنسپل آف اسلام، اسلام کا بنیادی اصول۔ اور اس کے اندر کیا ہے؟ وہی ہے کہ آپ نے دوسرے لوگوں کے اوپر اپنا مذہب، اپنی بات کو دباؤ ڈال کر کے، زبردستی کر کے ان کے اوپر اپنا اصول، اپنی بات، اپنا مذہب، اپنا دین، اپنا کوئی بھی مسئلہ ان کے اوپر زبردستی نہیں جھاڑنا۔ اگر یہ کرو گے تو دین اس کی اجازت نہیں دیتا۔ لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد، کہ آپ کو دین اس کی اجازت نہیں دیتا۔ اور اسی کے نیچے قرآنی حکم، قرآنک ریفرنس اس کے لیے اللہ رب العزت لاسٹ پہ ہے، اللہ ہمارا بھی رب ہے، تمہارا بھی رب ہے، ہمارے لیے ہمارے اعمال، تمہارے لیے تمہارے اعمال، ہم تمہارے درمیان کوئی جھگڑا نہیں، ہم سب کو جمع فرمائے گا اور اسی کی طرف سب کو جانا ہے۔ سورۃ الشورى کے اندر کیا ہے؟ موجود ہے۔ اگلے پیج کے اوپر جو اگلی ہیڈنگ ہے، انبیاء کا طریقہ، وے آف پرافٹس، جو نبی تھے ان کا طریقہ کیا تھا؟ نبیوں کا طریقہ یہی تھا، ہر کوئی انہیں کہتا تھا، دین کی طرف دعوت تو دیتا تھا، دین کی طرف انہیں بلاتا تھا، لیکن زبردستی ان کے اوپر جو ہے نا جی ٹھونسا نہیں جاتا تھا حکم، اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا۔ اور اسی طرح اسی لائن کے اوپر اگلے ایک جو کہ بک میں موجود تو نہیں ہے، لیکن آپ نے یہیں پہ ایک ہیڈنگ لکھنی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم، رسول اللہ کا عمل، وے آف دا ہولی پرافٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل کیا تھا؟ رسول اللہ کا طریقہ کیا تھا؟ قربان جو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا، صحابہ کو فرمایا کرتے تھے، جا رہے ہو لیکن ان پر زبردستی نہیں کرنی، ان پر دین کو دباؤ ڈال کر ان پر دین کو نہیں کرنا، ہاں دین ان کے سامنے پیش کرنا، وہ مان لیں تو ٹھیک ہے۔ حضرت معاذ ابن جبل کو بھیجا، فرمایا جا رہے ہو معاذ، وہ مسلمان اگر مان لیں گے تو انہیں دین کی دعوت دیں، جب مان لیں پھر انہیں نماز کا کہنا، جب مان لیں تو پھر انہیں زکوٰۃ کا کہنا، پھر انہیں حج کا کہنا، آہستہ آہستہ ان کو دین کی طرف لے کر کے آنا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل تھا۔ اور اسی طرح پھر اس کے بعد بک کے اندر موجود ہے قرآنی حکم، قرآنک ریفرنس انگلش والے اسٹوڈنٹس لکھیں گے، جو کہ یہاں پہ ہے، ایسا دین جو ہمیشہ سے سارے انبیاء کرام کا ہے، یہی اللہ تعالیٰ کا دین، پسندیدہ دین اور دینداری کا درس دیتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ، بے شک پسندیدہ دین اللہ تعالیٰ کے نزدیک صرف اور صرف اسلام ہے۔ یہ آگے اس کے نیچے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور رواداری، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے علاقے یہودیوں کے ساتھ، عیسائیوں کے ساتھ ایک معاہدہ کیا اور ان کو لکھ کر کے بھیجا، لکھو ہم تمہارے مذہب کا احترام کرتے ہیں، ہم تمہاری جو عبادت گاہوں کو نقصان نہیں پہنچاؤں گے، ان کے بچوں کو نقصان نہیں پہنچاؤں۔ بک کے اندر لکھا وہ موجود ہے۔ اتنا بڑا انسان جو فوراً سزا دیتا تھا، جس کے ہاتھ میں کوڑا ہوتا تھا، لیکن وہ ٹالرنس کے بارے میں، مذہبی رواداری کے بارے میں کتنا نرم بن گیا۔ دیکھیے حضرت عمر نے غیر مسلموں کے حقوق کی حفاظت کے لیے جو معاہدہ تحریر کیا، ان کے بعض اجزاء اس طرح ہیں۔ یہ امان ہے جو اللہ کے غلام امیر المومنین نے اہل علاق کو دی ہے۔ یہ امان جان و مال، گرجا، سلیب، تندرست اور بیمار، ان کے تمام اہل مذہب کے لیے، نہ ان کے گرجا میں سکونت اختیار کی جائے، نہ وہ گرائے جائیں، نہ ان کے احاطے کو نقصان پہنچایا جائے، نہ ان کے سلیبوں اور مال میں کمی کی جائے، مذہب کے بارے میں کوئی جبر نہ کیا جائے، نہ ان میں سے کسی کو نقصان پہنچایا جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا درس ہے، خط لکھ کر کے بھیجا اور اپنے صحابہ کو کہا اس پر عمل کرنا۔ حضرت علی کو دیکھیے نیچے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور رواداری، ٹالرنس کا کیا درس دیتے ہیں حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ دیکھیے جی، حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے گورنر کو لکھا، مجھے معلوم ہوا ہے کہ تمہارے علاقہ کے غیر مسلموں کو تمہاری سخت مزاجی کی شکایت ہے، اس میں کوئی بھلائی نہیں، نرمی و سختی دونوں سے کام لو، لیکن سختی ظلم کی حد تک نہ پہنچائے، ان کے خون سے اپنا دامن محفوظ رکھو۔ حضرت علی نے اپنے دور میں ایک صحابی کو کسی علاقے کا گورنر بنا کر کے بھیجا، قاضی، اور لوگوں نے شکایت کی حضرت علی سے کہ اے علی، آپ نے جس بندے کو بھیجا وہ ظلم کرتا ہے، وہ سختی کرتا ہے،
حضرت علی نے فوراً بھیجا، دیکھو دونوں سے کام لو، امن اور ظلم دونوں سے، سختی سے اور نرمی سے، دونوں سے، لیکن تمہاری سختی ظلم پہ نہ پہنچے۔ تو کیا صحابہ کرام نے ہمیشہ مذہبی رواداری کا درس دیا۔ جب مذہبی رواداری کو لے کر کے چلو گے اس وقت اسلام اور اس سوسائٹی میں، اس ملک میں، اس ریاست میں امن آئے گا۔ اور اس ٹاپک کے حوالے سے جو تیسرا پوائنٹ ہے وہ اسلام اور بقائے باہمی۔ پہلے پوائنٹ کے اوپر جو آپ نے ہیڈنگ لگانی ہے وہ انٹروڈکشن کی اور تعارف کی لگانی ہے۔ یاد رکھیے بقائے باہمی کیا ہے، کہ بقائے باہمی کا مطلب دوسرے انسانوں کے ساتھ امن و امان، باہمی صلح اور محبت کے ساتھ رہنا۔ ڈیفینیشن بقائے باہمی کی شارٹ کویسچن میں پوچھا جاتا ہے۔ بقائے باہمی کا مطلب ہے دوسرے انسانوں کے ساتھ امن و امان، باہمی صلح، محبت کے ساتھ رہنا۔ دنیا کی غالب اکثریت کسی نہ کسی مذہب کے پیروکار ہیں، ان کے تصورات رواداری، امن و امان، باہمی صلح، بقائے باہمی، محبت سے اہم اصول ہیں، اور دنیا میں مذہب کے بغیر امن قائم نہیں ہو سکتا۔ اور ہمارا مذہب ہمیشہ ہمیں، اسلام ہمیشہ ہمیں، دین ہمیشہ ہمیں امن کا درس دیتا ہے۔ تو بقائے باہمی اور دین، ہمارا دین جو ہے نا، اس سے آگے جو ہے نا جی آپ نے کیا لگانی ہے، ہیڈنگ لگانی ہے ریلیجن اینڈ کو ایگزسٹنس جو ہے نا جی کیا ہے، دین اور بقائے باہمی، وہ یہاں سے۔ اور اسی طرح اس کے نیچے جو قرآن مجید کی آیت آئی ہے کہ حضرت سورۃ الکافرون کی، کہ اللہ تعالیٰ نے اسلام ہر فرد کو اجازت دیتا ہے جو چاہے وہ مانے اور جو چاہے وہ نہ مانے۔ اور اسی طرح اگلا ایک جو ہے نا جی کیا ہے قرآنی حکم ہے وہ کہ سورۃ بقرہ کے اندر موجود ہے۔ اور اسی طرح آگے ہے جی جہاد اور بقائے باہمی، جہاد اینڈ کو ایگزسٹنس۔ جہاد، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جہاد میں جب صحابہ کرام کو بھیجا کرتے تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو یہ کہہ کر کے بھیجتے تھے کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرنی۔ اگر تمہارے سامنے لڑنے والی عورتیں ہوں وہ لڑے نہیں سامنے والوں، ان کے بچوں پر ظلم نہ کرنا، ان کی عورتوں پر ظلم نہ کرنا، ان کی خواتین، ان کے بوڑھوں پر ظلم نہ کرنا۔ تو ہمارا دین جہاد کی صورت میں بھی کیا کر رہا ہے، امن کا درس دے رہا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امن کا درس دے رہے ہیں۔ خطبہ حجۃ الوداع اور اس کے سیکنڈ لاسٹ پیراگراف کے اوپر جو آپ نے ہیڈنگ لگانی ہے خطبہ حجۃ الوداع، وہ ہے لاسٹ ایڈریس آف ہولی پرافٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ حجۃ الوداع کے حضور نے فرمایا کسی کالے کو گورے پر، کسی گورے کو کالے پر کسی بھی طرح کی کوئی فوقیت نہیں ہے سوائے تقویٰ کے۔ امن قائم کرو، امن جب ہوگا تو معاشرہ جنت کا گہوارہ بن جائے گا۔ اور لاسٹ والی دو لائنوں کے اوپر خلاصہ کلام اینڈ ہے جو اس لیسن کا، وہ یہ ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ کو یہ سبق سمجھ آیا ہوگا اور اللہ تعالیٰ آپ سب کو کامیابی عطا فرمائے۔ ہم لاسٹ کے 2 منٹس میں کیا کرتے ہیں، اس سبق کا خلاصہ پیش کرتا ہوں۔ سب سے پہلے 3 ٹاپک ہیں اسلام میں امن، رواداری، بقائے باہمی۔ امن والے ٹاپک کو لیں گے تو آپ کے پاس یہ ہیڈنگز موجود ہیں، اور اسی طرح آپ رواداری، مذہبی رواداری ٹالرنس کو لیں گے تو آپ کے پاس یہ ہیڈنگز موجود ہیں۔ آپ کو ایگزسٹنس کو لیں گے تو آپ کے پاس، بقائے باہمی کو لیں گے تو آپ کے پاس یہ ہیڈنگز ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا، آپ کا، ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔